الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ اس پر وانعمت علیہ اور آپ نے انعام کیا اس پر کیا کہہ رہے تھے امسک کہ روکے رکھ علیہ کا اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو واتق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر وتخفی اور آپ چھپاتے تھے فی نفسی کا اپنے دل میں ماللہ مبدیہ وہ بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا وتخشى الناس اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے واللہ احق حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ان تخشاہ کہ تو اس سے ڈرے فلما پس جب قضا پوری کر لی زید سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہا اس سے یعنی کس سے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے وطرن حاجت زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے کس سے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے لکی لا یکون تاکہ نہ ہو علی المؤمنین ایمان والوں پر مؤمنوں پر حرجن کوئی تنگی فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں اذا جب قضوا وہ پوری کر لیں منہن ان سے وطرن حاجت وکانا اور ہمیشہ سے ہے امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم مفعولا پورا کیا جانے والا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے پہلے اس آیت کے متعلق جو تفاسیر کے اندر باتیں منقول ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض اقوال تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے سراسر منافی ہیں اور عقل کے بھی صاف خلاف ہیں، اور وہ واقعات صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہیں، بلکہ بعد کے لوگوں کی وہ فضول باتیں ہیں۔ اسی لیے اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ان کا بیان کرنا ہی مناسب نہیں ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے یہاں بعض سلف سے کچھ آثار نقل کیے ہیں جنہیں ذکر کرنے سے ہم نے پہلو تہی اختیار کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ تفسیر میں اس لیے بیان کروں گا کہ ان اقوال کو لے کر مستشرقین اور اسلام کے مخالفین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان طعن دراز کی ہے، اس لیے انہیں بیان کرنا اور ان کی حقیقت کھولنا لازم ہے۔ تو وہ اقوال کن سے ثابت ہیں؟ ایک تو ہیں قتادہ اور ابن زید، وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں یاد رکھیں، نہ ہی قتادہ اس واقعے کے وقت موجود تھے اور نہ ہی ابن زید موجود تھے، بلکہ وہ کیا ہے تابعی ہیں، اور انہوں نے اپنی بات کا حوالہ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی ہے وہ بھی انہوں نے بیان نہیں کی۔ تو قتادہ اور ابن زید انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں ان کے گھر گئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی زینت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہوا سے سیدہ زینب کے گھر کا پردہ ہٹ گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا اور آپ کے دل میں اس کی محبت جاگزی ہو گئی، اور آپ نے فرمایا سبحان ہی ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے الفاظ بتلائے تو زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے گھر آئے لیکن آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے، شاید آپ کو زینب رضی اللہ تعالی عنہا پسند آئی ہیں تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، تو یہ آیت مبارکہ اتر دی۔ اور اسی طرح تفسیر جلالین میں اس آیت کا سبب نزول بھی یہی بیان کیا گیا ہے، اور مفسر جلال نے اسی کے مطابق تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کی محبت چھپانے والے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اگر زید اسے طلاق دے دے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اور یہی تفسیر زمخشری نے، نصفی نے، ابن جریر اور ثعلبی وغیرہ نے بھی کی ہے۔ ہاں ابن جریر نے اس باطل تفسیر کے ساتھ وہ تفسیر بھی نقل کی ہے جس میں یہ فضول باتیں نہیں ہیں، اور یہ باطل روایات بھی نقل کر دی ہیں، اگرچہ سند بیان کرنے کی وجہ سے ان کا نقصان کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آثار میں سے کسی کی سند صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ بیان کرنے والے سیدنا قتادہ یا ابن زید اس واقعے کے وقت موجود تھے، اور انہوں نے اپنی بات کا حوالہ بھی نقل نہیں کیا، اور کن سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے اس کو بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اور پھر دوسری بات، یہ صریح عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ آپ کے سامنے جوان ہوئی، آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، رشتہ بھی مانگا، ان سے نکاح بھی کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی، اور اس وقت تک پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے اور پردے کا رواج بھی نہیں تھا، تو اتنے سالوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا آپ اس کو دیکھا بھی نہیں۔ اور غلظ اس قسم کی جو روایات ہیں وہ ہر لحاظ سے باطل ہیں اور جھوٹ ہیں، اور یہ صرف اور صرف یہ کیوں گھڑی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان طعن دراز کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بازی اور عفت کو بطور چیلنج ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یعنی کہ یہ بات کہنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ زبان طعن کرنا اور وہ سند ثابت بھی نہ ہو تو اس سے مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے، اور اس طرح کی تفاسیر نقل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ اگر کہیں پر آپ ان تفاسیر کی بکس میں یہ تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو اس تفسیر کی حقیقت علم ہو۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا؟ تو اس کے اندر راجح اور صحیح ترین بات وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا
کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہونے والی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کے اظہار سے شرماتے تھے اور مخالفین کے الزام سے ڈرتے تھے کہ مشرکین کیا کہیں گے، منافقین کیا کہیں گے، کفار کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس لیے جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس شکایت لے کر آتے تھے تو آپ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روک کے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بیان کر دی کہ یہ آپ کے لائق نہیں تھا۔ اب یہ جو تفسیر میں نے آپ کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اگرچہ سدی کا قول ہے یا پھر کس کا ہے؟ علی بن حسین جو زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، اور انہوں نے کمزور سند کے ساتھ اس قول کو نقل کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جو اس آیت میں ہم نے پڑھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت کے اندر جو ہم پڑھیں گے مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، تو اس سے اس قول کی تائید ہو جاتی ہے کہ یہی قول تھا، اور پھر آگے حدیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے یہی بات ثابت ہوگی۔ تو اب آتے ہیں ہم اصل تفسیر کی طرف کہ ان آیات کے نزول کا سبب کیا تھا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ کیوں نازل کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ جس کو منہ سے آپ اپنا بیٹا کہہ دیں گے وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تو جب وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تو ان کی جو بیوی ہوگی وہ آپ کی بہو بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر یہ متبنہ کی جو رسم تھی انتہائی مضبوط اور پختہ ہو چکی تھی، یہ آپ کے قول کے ساتھ اس کی اصلاح ممکن نہیں تھی، اس کے لیے آپ کا عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیے کہ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کریں گے۔ کب؟ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طلاق دے دیں گے۔ اور اس سے مقصود کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے اوپر، ایمان والوں پر بعد میں اس معاملے میں تنگی نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے حکم دیا، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، اور یاد کر اس وقت کو جب آپ کہہ رہے تھے کس شخص کو؟ سیدنا زید بن حارثہ کو، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا احسانات کیے کہ ان کو مشرک خاندان سے نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا، پھر غلامی سے آزادی عطا فرمائی، پھر اسلام قبول کرنے والے اور اس میں سبقت لے جانے والے 4 افراد کے اندر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ اور قرآن مجید میں صرف ایک یہ واحد صحابی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ نام موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے آپ پر کیا احسانات کیے کہ آپ کو آزاد کر دیا، اپنا بیٹا بنایا، پھر اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اپنے خاص محبت سے آپ علیہ السلام نے ان کو نوازا، انہیں اور پھر ان کے بیٹے جو اسامہ تھے ان کو حب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ اپنے پاس اپنی بیوی کو روک کے رکھ، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، یعنی طلاق نہ دے، وتخفی فی نفسک، اور اللہ کہتے ہیں آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیا تھا کہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ اور اس چیز کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ آ کر شکایت کرنے لگے تو نبی علیہ السلام انہیں یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ۔ انس نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو اس بات کو ضرور چھپا لیتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی دوسری بیویوں پر فخر کرتے ہوئے کہتی تھی
کہ زوجکن اہالیکن، کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے آپ کو بتلا دیا تھا۔ اور یہ خبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آنے والے بھی کون تھے؟ سیدنا زید بن حارثہ۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا زید کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، لیکن میرے سینے میں ان کی اتنی عظمت چھا گئی کہ میں ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کر دیا تھا۔ تو غرض کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پیٹھ کر لی اور ایڑیوں پر پھر گیا، اور میں نے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے کوئی مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کروں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں اور قرآن نازل ہوا، اور نبی علیہ السلام ان کے پاس اجازت کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی ظاہر نکاح ہوگا، سب کو پتہ لگنا ہے کہ آپ نے کس سے نکاح کر لیا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے اوپر باتیں بنائیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ واللہ احق ان تخشا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر خوف میرا ہونا چاہیے سب سے زیادہ، کیونکہ میں ہی ان احکامات کا نازل کرنے والا ہوں، تو ڈر اور خوف بھی میرا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری کر لی تو زوجناکہا، پھر اللہ کہتے ہیں جب عدت ان کی پوری ہو گئی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کروا دیا تاکہ ایمان والوں پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ کس میں؟ فی ازواج ادعیائہم، کب؟ جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب وہ اپنی حاجت پوری کر کے ان کو طلاق دے دیں تو بعد میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فیصلہ پورا کرنے والا تھا کہ یعنی متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے متبنہ بنانے والے کے لیے اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورا ہو کر رہنا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی جو رسم توڑی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عملی طور پر قدم اٹھانے کی تاکید کی۔ تو یعنی کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قولی زبانی طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ عمل کے ساتھ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔